ماحول تھا کہ ذرا ذرا سی باتوں میں تلواریں نکل جاتی تھی، غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، کالے اور گوروں کے ساتھ ایک تفرقہ تھا، اتحاد محبت نہیں تھی، کالوں کے ساتھ حبشیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اور جو مالدار قسم کے لوگ تھے وہ غریبوں کو ستاتے تھے، عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا، لڑکیوں کو زندہ جو ہے قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کے اس کے حقوق نہیں دیا جاتا تھا، اگر شادی کی جاتی تھی اس کو قید کر کے گھروں کے اندر رکھا جاتا تھا، میراث میں لڑکیوں کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، گالیاں عام ہو چکی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بلکہ یوں سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف ختم تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو کالے گورے کا تفرقہ جو فرق تھا وہ ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار اور امیر کا فرق کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو جو زندہ بچیوں کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا تو پھر یہ بتائے کہ جس کے گھر میں 2 لڑکیاں ہو اس کو جنت کی بشارت دو، یہاں تک کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک لڑکی ہو تو کیا اس کو جنت کی بشارت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک لڑکی بھی ہو اور اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، تربیت کرے، اچھے گھرانے میں نکاح کر دے تو اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ یہ بشارت، یہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ کسی اور نے نہیں دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کر جنت کو جو ہے کھڑی کر دیا اور یہ فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو تمہیں جنت نصیب ہو جاوے گی۔ تم دوسروں کو جا کر کہتے ہو دعا کرو دعا کرو، بھائی آپ کی ماں اگر زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اپنے ماں باپ سے کہو کہ میرے لیے دعا کرو، اگر وہ دعا کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب ہو جاوے گی۔ تو ماں باپ سے کبھی کبھی محبت سے بات چیت کر لیا کرو، ان کے سامنے کہو کہ ماں میرے لیے دعا کرنا، جب وہ دعا کریں گی تو آپ کی عمر میں بھی برکت ہوں گی، دنیا بھی آپ کی بنیں گی اور آخرت بھی آپ کی بنیں گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو طریقہ بتلایا، اور اس کو غیر مسلم بھائی بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی تھے جو آئے دنیا میں تو عدل و انصاف اور ظلم کو روکا، دنیا کو اخلاق و محبت کا اور امن کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسائیوں نے ایک کتاب لکھی D100، اس میں سب سے ٹاپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رکھا گیا۔ یہ D100 100 ناموں کو منتخب کیا گیا جو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 100 ناموں کو منتخب کیا گیا، جنہوں نے اپنے جو ہے عدل و انصاف سے، اخلاق سے، محبت سے دنیا والوں کو ایک اچھا میسج دیا تھا۔ اس میں سب سے ٹاپ میں اگر کسی کا نام رکھا گیا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رکھا گیا تھا، جو ایک لکھنے والے جو تھے وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ اعتراض کرنے والے صرف 1-2 بات کو، فضول باتوں کو لے کر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کے لڑکی سے نکاح کیے۔ یہ جو ہے بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح، رخصتی 9 سال کی عمر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، سب کو معلوم ہے۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 25 سال تھی، کتنے سال؟ 25 سال،
تو اس وقت نکاح جن سے ہوا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہے، ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال کی بڑی تھی۔ اب یہاں پر اگر غور و فکر کیا جائے، اور جو ایک دو لوگ جو ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بےہودہ قسم کے جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی جو ہے نپر شرما ہے اور نوین کمار جو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کیے، اور گستاخی بھی بےہودہ قسم کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی بھی مذہب والے کو برا کہنے کا حق نہیں ہے، ہم سب کے مذہب والے کی عزت کرتے ہیں۔ ہم یہ جو ہے بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی ایسی بات نہ کہے کہ جس کے مذہب والے کو تکلیف پہنچے، جس کی وجہ سے آج بھارت کے مسلمان بھی غصہ میں ہے اور بھی جگہوں میں ہے۔ لیکن ہم تو نفرت کا ماحول نہیں پیدا کریں گے، جو ہے محبت کا کریں گے۔ لیکن ہاں، ہمیں یہ اگر حق ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو تم آواز بلند کرو، ورنہ یاد رکھو وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی سے تمہاری محبت اپنے اولاد سے، اپنے جان سے اور اپنے مال سے نہیں ہے تو تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، آپ سویدھان کے دائرے میں رکھا، سویدھان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مذہب والے کو جو وہ مانتے ہیں، چاہے وہ سکھ بھائی کا مذہب ہو، چاہے عیسائی بھائی کا ہو یا غیر مسلم بھائی کا ہو، کسی کو بھی ایسی بات نہ کہے کہ جس کے وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا، پہلے میں اس پر روشنی ڈالوں گا، اعتراض کا جواب دوں گا، پھر آگے بات کروں گا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ بہت زیادہ چرچا چلتا ہے اور اس پر اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ جو بےہودہ قسم کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کن سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کچھ بولا بھی کرے، کن سے پہلا نکاح؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہیں، اور جوانی میں خواہشات نفسانی پوری کرنے کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات کا مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں ایک بیوہ عورت سے۔ کس سے کر رہے ہیں؟ بیوہ عورت سے، اور اپنے سے زیادہ عمر والی سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والے کو تو اس میں خود جواب دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں، تو تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ نہیں وہ خواہشات کے لیے نکاح کیے تھے، نعوذ باللہ، یہ یاد رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہمیں سخت آواز بلند کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس طریقے سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ بھارت کا امن و امان جو بھائی چارگی ہے، ایک دو کی وجہ سے کتنا نقصانات ہوتا ہے، باہر ملک میں بھی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صرف ایک دو لوگ غلط ہی کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال، یعنی رخصتی جب ہوا تو اب یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 53 سال کے بعد تو جو طاقت جوانی ہوتی ہے، جو خواہشات کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت جو نکاح کیے یا باقی جو اور 10 شادیاں کیے، یعنی 11 کا تذکرہ ہے، باقی جو جتنی شادیاں کیے تو وہ کیوں کیے؟ یہ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے ہمدرد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے کو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ بیواؤں کے ساتھ
गलत सलूक मत करना। बेवा भी चाहेंगी तो दूसरा निकाह कर सकती है। और जिसका कोई नहीं होता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका होते थे। तो ये एक अच्छा मैसेज देने के लिए। और यहाँ पर दूसरा जवाब ये भी है कि अगर कोई नबी उस वक्त चाहे कोई भी हो, अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हो और उस वक्त ये कह दे कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, तो हर लड़कियाँ ये पसंद करेंगी, खुश नसीबी समझेंगी कि एक नबी के तरफ से ये निकाह का पैगाम आ रहा है। तो अम्मा आयशा तो खुश थी, वो तो दूसरों सहेलियों के पास चर्चा किया करती थी कि इतने बड़े नबी, इमामुल अंबिया, नबियों के सरदार जब निकाह के लिए तैयार है, मैं तो खुश हूँ। तो जब अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कोई तकलीफ नहीं, उनके वालिद जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर खुशी के आसारात थे, मुबारकबाद दिया करते थे, तो फिर दूसरों के पेट में दर्द क्यों होता है? भाई एक नबी अगर पैगाम दे तो उसमें तो खुश नसीबी की बात हो। तो इसी को एक ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहन ने कहा था कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाते और निकाह का पैगाम देते तो 9 साल में भी हम भी तैयार हो जाते। और उस वक्त का दूसरी बात ये भी है कि लड़कियां आम तौर पर 9 साल में बालिग भी हो जाती थी। और पहले बहुत से ऐसे वाक़यात किताब में लिखा हुआ है कि निकाह जो है 8 साल 9 साल में हुआ करते थे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो बेहुदा किस्म के जो एतराज़ करते हैं, उनका ये बहुत उम्दा जवाब है, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुनिया वाले को अच्छा मैसेज दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को भी आवाज़ कानून के दायरे में बुलंद करना चाहिए। अभी जो रांची में जो ज़िम्मेदार एक मतलब संविधान के दायरे में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, दुकानों को बंद किए हुए हैं, तो हम लोगों को कानून के दायरे में भी रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की है, अगरचे पार्टी ने उनको निकाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसकी मांग हमें करनी चाहिए। सिर्फ जो है पार्टी से निकालना ये हल नहीं है, ताकि एक पैगाम पहुँचे कि नहीं, कोई भी किसी को भी हक नहीं है कि किसी मजहब वाले को कोई ऐसी बात बोले जिससे अगले मजहब वाले को तकलीफ़ पहुँचे। तो इसके वजह से मेन रोड वगैरह में भी आवाज़ जो है बुलंद की जाएगी और हो सकता है निकाला भी जाएगा। तो तहकीक करके कानून के दायरे में हम लोगों को आवाज़ बुलंद करनी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई हमें गाली दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसका हम जवाब दे सकते हैं। कोई हमारे घर वाले को गाली दे, हम जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई हमारी जान माल का नुकसान कर दे, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेगा तो एक आदना सा भी ईमान वाला इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अगर कोई ईमान वाला इसमें भी सियासत करेगा तो वो ईमान वाला बंदा शुमार नहीं होगा। ये कोई सियासी लाइन से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। अगर हमने अपने नबी की आवाज़ को बुलंद नहीं की, जो नबी हमारे लिए रोया करते थे, जो नबी हमारे फिक्र में रहा करते थे, जो नबी हमारे लिए भूखा रहा करते थे, जो नबी हमारे लिए ताइफ की गलियों में पत्थरों की बारिश को बर्दाश्त किए, जो नबी हमारे लिए जिनके दंदाने मुबारक को शहीद किया गया, जो नबी के नालैन मुबारक को जो है खून से लथपथ किया गया, जो नबी हमारे लिए जो है कल क़यामत के मैदान में भी हमारे लिए जो है फिक्र किया करेंगे, उम्मती उम्मती का लफ्ज़ हुआ होगा। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं तो क्या हमें ये हक नहीं है कि हम उनसे मोहब्बत करें?
صرف کہنے سے بات نہیں چلے گا، ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر آواز بلند کرنی ہے اور مانگ کرنی ہے۔ اپنا ایک چینل بھی آپ لوگ بنایا کرے، اس کے بارے میں ہم نے کئی جمعہ بیان کیا، عدل و انصاف کو دکھائے، حق چیزوں کو دکھائے، محبت کا میسج دے، کیونکہ آج کل جو چینل ہے کچھ لوگ جو صرف نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، صرف نفرت کا وہ بکاؤ ہے، اور اس میں سے 2-3 مولوی ایسے بھی ہیں جو پیسے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اناپ شناپ جو انہیں جو ہے بولنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، اور اس کے وجہ سے مسلمانوں کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مولویوں کو بھی وہاں جانے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جب تمہیں طریقہ نہیں ہے جواب دینے کا، جب تم وہاں جاتے ہو اور اتنے نبیوں، اتنے بڑے بڑے مسلمان ہیں، اتنے بڑے بڑے جواب دینے والے ہیں، ان کو نہیں بلایا جاتا ہے، وہ چند لوگ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ جب تک ہم ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے، ہم ایمان پر قائم رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اور ہم اس پر سودا نہیں کریں گے، اور اللہ کے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا، آپ سب یہاں سے نیت کریں، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھیں۔